بخاری صاحب زندہ جناب الطاف بخاری صاحب زندہ اپنی پارٹی زندہ اپنی پارٹی زندہ شاہدارہ حلقہ زندہ سارے آندے نہیں جی 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 رشید صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے ملک آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہاں شاہدرہ لوگوں کے یہاں ان سب بزرگوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آج پہلی بار جب میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت چھوٹی بستی ہے اور اس چھوٹی بستی میں اتنے سارے لوگ اکٹھا ہونا ان کا 100%، یہ میرے خیال میں یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے میں ان سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چند سال پہلے جب سے یہاں پر حکومت نہیں ہے تو پورے جموں کشمیر میں تو ہے ہی، لیکن اڑی تحصیل میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ کہیں روڈ کی پرابلم ہے، کہیں نوکری کی پرابلم ہے، کہیں روزگار تو بالکل ہے ہی نہیں۔ البتہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اب اس سے پہلے بھی لوگ سیاستدانوں کے ساتھ جڑتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار لوگوں نے پرانی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو رد کیا ہے، چونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہ ان کو رد کر چکے ہیں۔ اب اس امید کے ساتھ الطاف حسین بخاری صاحب کی اپنی پارٹی، جو ہماری اپنی پارٹی ہے، لوگ آہستہ آہستہ نہیں بلکہ پورے جوش خروش کے ساتھ ہر جگہ، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں لوگ اس پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، چونکہ بہت سے لوگ الطاف صاحب کو جانتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں وہی لوگ آج ہر گاؤں میں جا کے الطاف صاحب کی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ آج تک ہم نے جتنے بھی الیکشن جس کے لیے بھی لڑے وہ لڑے ہم نے اسمبلی الیکشن کے لیے، اور آج پہلی بار ہم جو الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں اڑی میں وہ ہم چیف منسٹر کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اگر ہمارا لیڈر جس کے لیے ہم اس وقت نکلے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں، اگر ہمارا لیڈر اس وقت کامیاب ہوتا ہے تو میں اڑی والوں کو ایک بات بتاؤں گا کہ خدا نے چاہا اگر ایسا ہو تو ہمارے 50% کام آٹومیٹکلی ہی بن جائیں گے، جس کے لیے ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہیں کا رہنے والا، اڑی تحصیل کا رہنے والا چیف منسٹر بن کے رہے گا۔ تو اس کے لیے میں ان سب لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ سیاست کو جانتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں۔ یہ پرانے خیالوں کے لوگوں کو ذرا آپ ان کو سمجھائیے، جہاں پر جس کا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ ہے، ان رشتوں کو آپ ذرا ملائیے، ان کو سمجھائیے کہ ہمارے لیے اس وقت بہتری کی کیا بات ہے۔ ہم نے شفیع صاحب کو بھی دیکھ لیا، وہ کبھی ہمارا اپنا تھا لیکن ایک وقت آ گیا جب وہ ہمارا اپنا نہیں رہا۔ ہم نے طاہر صاحب کو بھی دیکھا، جب ہمارا کبھی وہ اپنا تھا پہلے لیکن بعد میں وہ ہمارا بھی اپنا نہیں رہا، آج تو اس کا وجود ہی نہیں ہے اڑی تحصیل میں۔ لیکن آج اڑی تحصیل کا رہنے والا یہاں پر ایک وہ بندہ آ رہا ہے، وہ شہر آ رہا ہے جس میں کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور اس نے پہلے بھی اڑی تحصیل کے لیے بہت سے کام کیے ہیں جبکہ وہ حکومت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا۔ تو آج الحمدللہ جب وہ سیاست میں آ کے کوئی نمائندہ حیثیت حاصل کرے گا تو یہ ہمارے سب لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کی وساقت سے اڑی کے تمام لوگوں کو اور پوری ریاست کے تمام لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس سے پہلے جو 370 کا سٹیٹ تھا، 370 کا سی ایم ہوتا تھا، 370 کا منسٹر تھا اور 370 کا ایم ایل اے تھا۔ ابھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یو ٹی میں رہ رہے ہیں، یو ٹی میں ہمارے ایم ایل اے کا کیا پروٹوکال ہوگا یا ہمارے باقی جو ہوں گے ان کا کیا۔ اس وقت اڑی کو اگر ضرورت ہے وہ ایک مضبوط انسان کی ضرورت ہے، ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت ہے جو اڑی والوں کے مسائل حل کر سکے۔ اس سے پہلے کی بھی جو سیاستیں تھیں انہوں نے الیکشن کے ٹائم میں الگ وعدے کیے اور بعد میں کچھ کیا،
جس کی وجہ سے اوڑی کے لوگ ابھی دن بدن زیادہ پریشانی میں جا رہے ہیں. سب سے پہلی پریشانیاں یہ ہیں جو زمینوں کی پریشانی ہے. دوسری پریشانی ہے پاور کی پریشانی ہے. اوڑی کے بیچ میں یہاں سب سے پہلی چیز ہے ہمارے یہاں پر 50% ایسے لوگ ہیں جو کسٹوڈین لینڈز کے اوپر یا خالصہ سرکار ہے یا گھاس چرائش کے اوپر. یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے اور ان پریشانیوں سے باہر لانے کے لیے ایک مضبوط انسان کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہماری پارٹی اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے ایک مضبوط انسان کے ہاتھ میں ہے اور جو کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آج سی ایم کے دعوے دار ہیں وہ. میں اوڑی کے آپ کے چینل کی وساقت سے اوڑی کے لوگوں سے ایک گزارش کروں گا. 2002 میں جب پی ڈی پی نے یہاں کشمیر میں کے بیچ میں جنم لیا اس وقت جموں والوں کو یہ پتا چلا کہ کشمیر کے 2 پہاڑ ہو گئے ہوئے ہیں. ابھی ہم ایک زندگی میں پہلی بار اپنا سی ایم بنا سکتے ہیں. اس وقت اراؤنڈ 600 کلومیٹر کے ایریا میں کہاں بنی مسولی, کہاں کٹھوا, کہاں رجوری, کہاں چناب ویلی, کہاں جموں, پورے لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہو کر کے انہوں نے اپنے سی ایم کے لیے غلام نبی آزاد صاحب کی اگوائی میں الیکشن لڑ کر کے ان کو بعد میں سی ایم بھی بنایا اور سی ایم کے فائدے بھی انہوں نے لیے. یہ اوڑی کے لیے بہت فخر کی بات ہے. اوڑی کے دھرتی کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہماری دھرتی کا ہمارا بھائی سی ایم کا دعوے دار ہے. آج اوڑی کو زندگی میں پہلی بار اوڑی والوں کو یہ موقع ملا ہے اور اوڑی والوں کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور ایک مضبوط ترین انسان کے ہاتھ میں ہماری قیادت ہے. اس کو اوڑی والوں کو بخوبی سے سمجھنا چاہیے. باقی آئیں گے جائیں گے وہ چلتا رہتا ہے لیکن اس وقت اوڑی کی عزت کا مسئلہ ہے. باقی واسطہ آپ کا بہت شکریہ. آج ہماری یہاں پہ ایکچوئل یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے ہی اپنی پارٹی کی شروعات کی ہے. جب ہم نے اپنی پارٹی کی بنیاد ہماری پارٹی کی بنیاد 2 سال پہلے پڑی ہے 3 سال پہلے, لیکن یہاں اوڑی میں جو بنیاد پڑی ہے وہ بنیاد ہم نے یہاں سے شروع کیا اور اس شاہدرہ شریف زہرا شریف سے ہم نے اس کی بنیاد شروع کی ہے. اور یہاں کے لوگ جو ہیں بڑے خلوص کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہماری اس پارٹی کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے اور آج انشاءاللہ جڑے بھی ہیں, جس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک آپ نے فرمایا الیکشن اس ریاست جو آج یوٹی ہے اس ریاست کا بچہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس میں الیکشن ہوں اور بہت جلدی الیکشن ہوں کہ یہاں پہ ایک نمائندہ حکومت بنے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. بیوروکریسی میں یہاں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت لوگ ہمارے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جس طرح مہنگائی ہے آسمان پہ ہے, ڈیولپمنٹ کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ ادھورے پڑے ہوئے ہیں. کہیں ایک انتشار قسم کا کی حالات ہے یہاں. اگر یہاں پہ الیکشن کروائے جائیں بہت جلدی سے جلدی, ہماری پارٹی کا بھی یہی رہا ہے, ہر وقت یہی موقف رہا ہے کہ یہاں پہ اس ریاست کو کم از کم الیکشن کی طرف لے جاؤ, اس کو الیکشن سے دور مت بگاؤ. اور اس ریاست میں اگر الیکشن ہوتے ہیں لوگ خود اپنا نمائندہ چنے, چاہے جس کو چنے, وہ لوگوں کے کام کرے گا جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے اور اس سے جمہوری لائے عمل یہاں شروع ہوگا اور ہماری بے روزگاری یہاں پہ ختم ہوگی. جو نمائندہ ہوگا وہ اپنے علاقے کے لیے خود کام کرے گا اور اس کو باضابطہ طور پتہ ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے کون سے لوگ ہیں جو بے روزگاری سے تنگ آئے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو ڈیولپمنٹ سے تنگ آئے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے, کون سے لوگ ہیں جو پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو بجلی کے لیے تڑپ رہے ہیں, کون سے لوگ ہیں جو مہنگائی کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہ ایک نمائندہ حکومت ہی کر سکتی ہے, اس کے بغیر یہاں پہ نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی الیکشن. سر کیا آنے والے ٹائم پہ یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ کام کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, ویسے بھی اوڑی کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں, انہوں نے 40 سال بھی حکومتیں یہاں دیکھی اور دیکھی. یہاں کے غریب اور اس مظلوم عوام جو ہے مخصوص لوگوں کو فائدے ملے ہوں گے لیکن عام آدمی کو یہاں پہ فائدہ نہیں ملا. اب جو عام آدمی ہے, غریب ہے, بے روزگار ہے, وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے قائد جو محمد الطاف بخاری صاحب ہیں, انہوں نے یہ پارٹی جب اس کی بنیاد رکھی یہ دیانتداری پہ اور ایمانداری پہ ہے. اور آج ریاست کے لوگ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں ہمارے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم یہاں پہ ایک بات بولیں گے, دلی میں دوسری بات بولیں گے, وہ ہم بولنے کے لیے بالکل نہ تیار ہیں اور نہ
اس کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی جھوٹے وعدے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہمارے الطاف صاحب نے یہاں پہ بخاری صاحب نے خود ان لوگوں سے یہاں پہ آ کے ان لوگوں سے بات چیت کی, ان کے مسائل سنے. سب سے بڑا مسائل جو اس وقت ہماری اس ریاست جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف ہے, جس سے ہمارے بچے اس وقت اس کی طرف جا رہے ہیں, ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے بچے اس وقت جناب جیلوں میں جا رہے ہیں. ہمارے بچے اس وقت اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کے لیے ایک تنگی بن گئے ہیں. ماں باپ ان کے لیے ایک تنگی کا ایک ماحول یہاں پیدا ہو گیا ہے, یہ صرف ایک بے روزگاری کی وجہ سے ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم سب مل کے کوشش کریں گے, ہم الطاف صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ یہاں پہ اس فار فلانگ جو ایریا ہے, یہ تحصیل جو فار فلانگ تحصیل ہے, چاہے تحصیل بونیار ہو کہ چاہے تحصیل اڑی ہو, پہلے یہ تحصیل اڑی تھی, اس کی سب سے پہلے جو بے روزگاری ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کی جائے. چاہے بے شک ہم تو یہ نہیں مان سکتے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کو گورنمنٹ جاب ملے گا یا کچھ ہو, چاہے کسی کو پرائیویٹ ملے, کسی کو گورنمنٹ جاب ملے, کسی کو کچھ ملے, لیکن ہمارے لوگ جو بے روزگار لوگ. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.